آپ نے ابھی کہا تھا نامحرم سے بچنے کا، لیکن آغا صاحب میں نا تقریباً 15 سال سے مولانا صادق حسن کو سن رہی ہوں، فالو کر رہی ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ شادی میں اگر آپ کے بے پردگی کا ڈر ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں. بے شک اگر ناراض ہو رہے رشتے دار تو آپ نہ جائیں. اللہ کو ناراضگی، آپ اللہ کی ناراضگی کو دیکھیں، رشتے داروں کی نہیں. لیکن اس سے یہ ہوا میری سوشل لائف کافی ختم ہو گئی، کیونکہ میں مہندیوں پہ نہیں جاتی، بارات پہ نہیں جاتی، شادیوں میں بہت کم جاؤں. ایون کہ میں اپنے سگے بھائی کی مہندی پہ نہیں گئی، لیکن اس کی وجہ سے کافی مجھ سے لوگ ناراض رہتے ہیں. تو اب اس کا کیا حل ہے؟ اگر صاحب یہ کافی مسئلے مسائل دیکھنے پڑتے ہیں، پھر وہ لوگ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں. آپ کو پتا آج کل جو مہندیوں کا حال ہے، مہندیاں ہوتی ہیں، ولیمہ برا، سب پہ یہی حال ہے. اور اگر آپ حجاب کر کے جائیں اس پہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے، بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے ہمیں بیکورڈ. مجھے ایون کہ میرے منہ پہ کہہ دیتے ہیں تم بوڑھی روح ہو، بوڑھی روح ہو گئی ہو. وہ اس طرح کے کئی دفعہ لفظ سننے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے میری سوشل لائف بہت کم ہو گیا. میں گھر تک محدود ہو گئی ہوں کافی. تو لیکن میرا نفس مطمئن ہے کہ میں بے حجاب نہیں ہوں، میں لوگوں کے سامنے زیادہ نہیں جاتی. لیکن مجھے زیادہ تر یہی کہتے ہیں سب، اس طرح تمہاری شادی کے بعد تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، لوگ تم سے ملنا چھوڑ دیں گے، تو آگے سسرال میں دیوروں سے کیسے پردہ کرو گی. اور یہ چیزیں مجھے ذرا نا ایسا وہ ہوتی ہے کہ واقعی ہی آگے جو جہاں پہ میری منگنی ہوئی ہے، میری جو سسرال فیملی بہت زیادہ موڈ ہے، اور اس وجہ سے بھی مجھے ذرا نا کافی ٹینشن رہتی ہے. تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں، بہت سارے مسائل انسان کے اپنے ایجاد کردہ ہوتے ہیں. دین اس کے اندر بعض اوقات سختی نہیں ہوتا. مثلا بعض اوقات میں مثال دیتا ہوں، حجاب کے اندر حجاب کرنا واجب ہے، ضروری ہے، انجام دینا چاہیے اس کو. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس حجاب کے اندر سختی بہت زیادہ کر دی جاتی ہے کہ مثلا اگر آپ ایسا لباس پہنے کہ جو آپ کے بدن کو نمایاں نہ کرے اور جاذبیت نہ پائی جاتی ہو، تو آپ ایسے حجاب کے اندر اپنے گھر کے اندر اگر بیٹھتے ہیں تو آپ سلام دعا کی حد تک کریں. مثلا بعض اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض وہ بالکل ہی الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتے ہیں فیملی کے اندر، جس کی وجہ سے مسائل اٹھتے ہیں. لیکن اس کے اندر حل یہ موجود ہے کہ آپ ایک تو دیکھیں، ایک چیز ذہن کے اندر رکھیں، دین نے جو حکم دیا ہے خاتون کا ایک نامحرم کے ساتھ ہنس کھیل کر بات کرنا، محرم کے ساتھ ہنس کھیل کے بات کرنا، یہ خود اس کے مرض کا سبب بنتا ہے. اس سے پرہیز کرے، اپنے حجاب کا وہ خیال رکھے. اور حجاب بھی یعنی یہ کہ جو ضروری حجاب ہے کہ اس کا کپڑے کھلے ہونے چاہیے، بدن نمایاں نہ ہو، انسان کے جو ہے خاتون کے جو بال ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. تو اس حالت میں اگر مختصر طور پر فیملی کے اندر بیٹھنا اور بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس لیول تک آپ اپنے گھر کو رکھنا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ اکثر لوگ آپ سے ناراض ہوں گے. ناراضگی تب بنتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ اعلیٰ درجے کی سمجھیں اور دوسروں کو نجس سمجھنے لگ جائیں، یا مثلا اس کو بے دین ترین انسان سمجھنے لگ جائیں اور پھر اس کو اپنے عمل میں ظاہر کریں. تو یہاں سے پھر مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں. مثلا اکثر دینی لڑکیوں کے جو گھر ٹوٹے ہیں اور ڈسکشن ہوئی ہے ہماری ان کے ساتھ، تو مثلا مین وجوہات جو ہیں وہ اس قسم کی بنتی ہیں کہ جو ناقص دین انہوں نے سیکھا تھا اس کی اپلائی بھی غلط کی جا کر، اور دین کے نام پر پورا خانوادہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو بہت زیادہ اس کے اندر کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پورے گھر کو پہلے سے، میں کلی طور پہ آپ کو کوئی راہ حل پیش نہیں کر سکتا، چونکہ میں نہ آپ کے گھر کو جانتا ہوں، نہ میں آپ کے مزاج کو جانتا ہوں، نہ میں آپ کے سسرال کو جانتا ہوں. تو اس کاؤنسلنگ کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ تم دونوں گھروں کو دیکھا جائے اور پھر اس کے مطابق جو راہ حل سمجھ میں آ سکتے ہیں دینی طور پہ وہ سامنے دیے جائیں. لیکن بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی لوگوں کی خاطر آپ اگر عمل انجام دیں گے تو دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. مثلا بعض اوقات ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی سہیلیاں، لڑکوں کے دوست، یہ بعض اوقات اتنے لاؤبالی ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کی باتوں کا خیال رکھیں گے تو وہ آپ سے ایسے برے کام بھی انجام دلوا سکتے ہیں کہ جو انسان کے
दीन को जरर पहुंचाते हैं। तो लिहाजा लोगों की बातों का तो वाकई आप ख्याल जो है वो ना करें, जो आपको उन्होंने मशवरा दिया था वो तो बात ठीक है, लेकिन एक जगह पर गुंजाइश मौजूद है, आप उस गुंजाइश से अगर इस्तेफादा नहीं कर रही हैं तो ये फिर आपकी गलती है। जैसे मैं मिसाल दे रहा था तो कि एक मर्तबा ये है कि आप बिल्कुल ही एक बेदीन इंसान की तरह नाउज़ुबिल्लाह कपड़े पहन कर या मसलन जो है वो आकर होता है कजनों के साथ, मसलन ससुराल में जो देवर वगैरह फलाना है उनके साथ इस तरीके से गुफ्तगू हंस हंस के करना और फलाना, तो ये शरीयत ने नामहरम के साथ इस तरह बात करने की इजाजत नहीं। हाँ, इस हद तक इर्तिबात रखना, बात करना कि अगले बंदे को अपनी तौहीन महसूस ना हो, इस हद तक आप उसको रखें। बात करने के अंदर सलाम का जवाब देने में गुफ्तगू, जरूरी गुफ्तगू हतमन करें। अगर कोई घर में आता है तो उनको तहवील में लें, उन तक चीजें जो भी घर का एक रवाज है उसको पूरा करें आकर, लेकिन उसको अपने महदूदे के अंदर रखकर, ना इतना सख्ती के साथ कि दीन ने नहीं कहा इतना सख्ती करना, इतने आजाद होकर के फिर भी दीन हाथ से निकल जाए। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं कि जो मुताला करने के बाद ही अब पाकिस्तान में भी 90% फैमिलीज में ये हो गया कि कजन्स जो है वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, 90% हो चुका है। तो आगा साहब अगर आप हाथ ना मिलें, आप मुंह से सलाम कह दें, वो भी इसमें बुरा तो महसूस कंप्रोमाइज करते हैं, नहीं है, तो वो उस पर इसमें भी तो बुरा कंप्रोमाइज महसूस करते हैं सब। वो ये तो करना पड़ेगा, बुरा महसूस कर, यानी ऐसे अमल से जो वाकई सराहतन दीन के खिलाफ है, ये तो इसके अंदर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते आप। बस वही है कि आप उसमें कहें कि दीन जो है हमें मना करता है। मैंने भी खुद फेस की हैं ऐसी चीजें, लेकिन भारत इसके ऊपर फिर नाराजगी जो है खुदा पे छोड़ें, और खुदा वाकई लोगों के दिल की तरफ करेगा अगर खुदा की खातिर ये दिल इंजाम पा रहा है। तो हाथ मिलाना, लेकिन बाद वो हाथ मिलाने नहीं है, गले मिलने की हद तक जो है वो तो मिले हैं। तो ये मसाइल जो है फिर अब यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग जो है वो बात करेंगे तो फिर नाराज हो जाएंगे, तो आप क्या करें, दीन को ज़ेरे सवाल लेकर आ रहे हैं, तो नहीं, उसकी इजाजत तो नहीं। लेकिन अगर साहब आप तो सादात भी पाकिस्तान में 90% बहुत ज़्यादा, हमारी अपने खानदान में फैमिलीज ऐसी हैं बहुत ज़्यादा मोड हो चुकी है, अगर लेकिन आप उन्हें प्यार से भी समझाएं ना, लेकिन कोई आगा साहब समझने को तैयार ही नहीं है। वो उल्टा हमें कहेंगे खुद कर रही हो तो हमें ना सिखाओ। वो आगे से कहते हैं कि हमने अपनी कब्र में जाना है, तुमने अपनी कब्र में जाना है। अगर किसी को अच्छी बात समझाए ना, ऐसे लोगों को ज्यादा छेड़ने की जरूरत भी नहीं होती है। यानी जब आप देख रहे हैं कि आपकी बात की तासीर नहीं है तो आपके ऊपर तबलीग करने की वाजिब नहीं है। ऐसे लोगों से अपने दीन को महफूज रखें और अपना अमल अंजाम दे। वही आज किया, सख्ती ना लेकर आए जहां पर गुंजाइश है, असले दीन के अहकाम पामाल नहीं हो रहे हैं, गुंजाइश है तो वो उससे इस्तेफादा करें, अपने दीन की हिफाजत करें और जिंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह खुदा आपको